السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عرفان الحق ہے اور میں اپنے چینل خود کلامیہ کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ وہ چینل ہے جس کے ذریعے میں آپ سے اپنی اندر کی بے چینیاں، اندر کی تخلیقی صلاحیتوں سے جو لبریز میری ذات ہے، میں اس کی کچھ جھلکیاں آپ سے شیئر کروں گا۔ میں پیشے کے لحاظ سے بینکر ہوں اور شوق میرا لکھنے لکھانے کا ہے، مجھے پڑھنے کا بےحد شوق ہے۔ میں لکھتا رہتا ہوں مختلف پلیٹ فارمز پہ، جو کہ زیادہ تر میری فیس بک وال ہی ہوتی ہے، کچھ زیادہ فیمس رائٹر نہیں ہوں، لیکن کوشش ہے۔ آج کل سب ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے زیادہ ہیں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں بھی اپنا کانٹینٹ لکھنے کے بجائے آپ لوگوں سے ایک ویڈیو کے ذریعے شیئر کروں، تاکہ میں آپ لوگوں کو زیادہ مستفید کروں۔ تو آج جو میں پوسٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، وہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہی میں نے لکھی، جو کہ میری ایک کیفیت کا اظہار ہے۔ میں خواتین کے حقوق کا بہت زیادہ حامی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ حق نہیں دیا جا رہا جس کی وہ حقدار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اتنے برے ہیں جتنے کہ کچھ فیمنزم کے حامی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں خواتین کی حقوق کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وومن امپاورمنٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وومن کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، کسی پر بوجھ نہ ہو، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو کسی کے اوپر بوجھ سمجھے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ایک چند لائنیں لکھی تھی، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ مجھے بے جا اپنی کمزوری کا اظہار کرتی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ مجھے بے جا اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہوئی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ ہوتی ہیں نا عورتیں جو کہتی ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مظلوم قوم ہے، ہماری سنتا کون ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں نے لکھا ہے، مجھے بیجا اپنی کمزوری کا اظہار کرتی عورتیں زہر لگتی ہیں۔ اپنے شوہر نامدار کے حق میں اپنی ذات سے دستبردار عورتیں مجھے خواہ الجھن میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری خواتین کو یہ مرض لاحق ہے کہ جیسے ہی شادی ہوئی، شادی ہو کے وہ جی دوسرے گھر پہنچی، اب تو ان کی ذات بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب جیسا شوہر نامدار چاہیں گے بالکل ویسا ہی کرنا ہے۔ شادی سے پہلے کی ان کی پسند، ان کی ناپسند، ان کی ذات، سب چیزیں بیکار۔ ان کا اگر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی شوق ہے، کوئی کیریئر ہے، تو وہ بس ختم ہو گیا جی۔ وہ دستبردار ہو گئی ہیں اس سے اپنے ہسبینڈ کے حق میں، اپنے سسرال والے کے حق میں۔ میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ میں اسی لیے لکھتا ہوں کہ اپنے شوہر نامدار کے حق میں اپنی ذات سے دستبردار عورتیں مجھے خواہ الجھن میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آپ ایک الگ شخصیت ہیں۔ یہ شادی انسانی اور معاشرتی ضروریات کے تحت کیا گیا ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں ایسی کوئی شرط شامل نہیں ہوتی کہ آپ شادی کے بعد آپ نہیں رہیں گی۔ شادی سے پہلے بھی آپ ایک الگ پرسنالٹی ہیں، شادی کے بعد بھی ایک آپ الگ پرسنالٹی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شادی کے بعد اسپیس جو ختم ہونے کا ایک مادہ ہے نا، وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، چاہے خواتین کے لیے ہو یا چاہے مرد حضرات کے لیے ہو۔ شادی کے بعد خواتین بھی مکمل مالکانہ حقوق چاہتی ہیں اور مرد حضرات بھی مالکانہ حقوق چاہتے ہیں۔ سوری، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو ایک بیلنس بنانا بہت ضروری ہے۔ دونوں کی پرائیویسی کو مینٹین رہنا بہت ضروری ہے۔ دونوں کے جو الگ الگ شوق ہیں ان ڈائریکشنز میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے شادی کے بعد بھی۔ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سارے سبق بجا، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سارے سبق بجا، لیکن خدارا یہ کبھی نہ بھولے کہ آپ بھی انسان ہیں، اپنے شوہر کی زر خرید غلام نہیں۔ بالکل جی، شہاب موسٹلی ہوتا ہی ہے کہ جب
خاتون شادی کر کے سسرال کی طرف گامزن ہوتی ہیں تو ان کے گھر والے اور ساری خواتین اور دوسرے سمجھدار لوگ انہیں سبق سکھاتے ہیں کہ جی اب تو جو ہے وہ تمہارا شوہر ہے، اب اس گھر جا کر تمہیں اگر واپس آنا ہے تو تمہاری وہاں سے ڈولی یہاں سے گئی ہے تو وہاں سے تمہاری کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہی واپس آنی چاہیے. اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر سکو یا اپنے حق کی کوئی بات کر سکو، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بہن، بیٹی یا جن بھی خاتون کو ہم بیاہ کر بھیج رہے ہیں انہیں اس بات کا مکمل ادراک کرائیں کہ جی آپ ایک الگ انسان ہیں، ایک آزاد انسان ہیں. آپ ایک معاشرتی اور معاشی ضرورت کے تحت آپ کو ایک جوڑے میں باندھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے اور ہمارے معاشرے کی بنیادوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ شادی ایک ایسا عمل ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک میرج میں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہو، جس میں آپ گرو نہیں کر رہے ہو، آپ اس ریلیشن شپ میں پھنسے رہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب ایک ریلیشن شپ ختم ہو چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، آپ سمجھوتے کر کے ایک حد تک ہی اس کو چلا سکتے ہیں. یہ بدود دار رشتوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ لیں اور سامنے والے کو اپنا راستہ لے لیں. تھینک یو سو مچ. امید کرتا ہوں میرے خیالات سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی اور میں کسی کی زندگی میں بہتری لانے کا باعث بنوں گا. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے خود کلامی.